نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس آخری عشرے کے اندر دو اہم عبادتیں جو ہماری طرف منسوب ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی عبادت ہے اعتکاف، دوسری عبادت ہے شب قدر۔ تو آج ہم انشاءاللہ اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف کے مسائل، چند موٹے موٹے مسائل آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف کی فضیلت میں اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی کہ جب سے اعتکاف کا حکم آیا، پیارے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اعتکاف کا ناغہ نہیں فرمایا۔ ہر سال رمضان کا اعتکاف آپ بہت اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کا آخری رمضان تھا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ لہذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا، یہ اس سے بڑی فضیلت کی چیز اور کیا ہو سکتی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ جو عاشق رسول کہلاتے ہیں، کہ اللہ کے نبی نے جس چیز کا اتنا اہتمام کیا ہو کہ کبھی اس کو نہیں چھوڑا ہو، کبھی اس پر ناغہ نہیں کیا ہو، تو ہم مومنین کو، مسلمانوں کو اس میں کتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور یہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ دوسری فضیلت اعتکاف کے بارے میں ایک کتاب ہے الترغیب والترہیب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے، اور ایک خندق کی جو مقدار ہے وہ تقریباً 500 سال کے برابر ہے۔ یہ بعض فقہاء نے فرمایا کہ ایک خندق کی مقدار زمین اور آسمان کے ایک فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ اللہ تعالیٰ ایک اعتکاف کے بدلے میں 3 خندقوں کے برابر فاصلہ فرما دیتے ہیں۔ کتنی فضیلت کی چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لے تو ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے، بلکہ 10 دن کا اعتکاف کر لے گا تو کتنی فضیلت کا وہ مستحق ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی کتاب الترغیب والترہیب کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96، کہ من اعتکف 10 فی رمضان کان حجتین وعمرتین، کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ بتلا یہ تھوڑی سی عبادت اور اتنا سارا ثواب اللہ کی طرف سے بالکل بارش کی طرح بندوں پر برس رہا ہے، لہذا ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور اعتکاف کی وجہ سے وہ بہت ساری عبادتوں سے محروم ہو جاتا ہے، بہت سارے اعمال نہیں کر پاتا ہے، جیسا کہ صلاۃ الجنائز میں شریک ہونا ہے، مریض کی عیادت کرنا ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، یہ سارے کام وہ نہیں کر پاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے ان تمام کاموں کا اجر و ثواب ملتا ہے جن کاموں سے وہ محروم رہتا ہے، مکمل اسے اجر دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے معتکف کے لیے، لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اعتکاف کی فضیلتوں کو عام کریں اور اعتکاف کی بشارتوں کو عام کریں، تاکہ امت کے اندر جو ابھی بیداری کم ہو گئی ہے، اعتکاف کی طرف سے بے توجہی اور غفلت برتی جا رہی ہے، پوری مسجد میں ایک بندہ بھی اعتکاف میں بیٹھنے والا نہیں ہوتا ہے، اس سلسلے میں اعتکاف کے فضائل کو عام کرنا چاہیے اور لوگوں تک پہنچانا چاہیے، تاکہ لوگ اپنی دنیاوی زندگی سے کٹ کر اور دنیا سے بالکل الگ ہٹ کر ایک رب کے سامنے، ایک خالق کے سامنے، ایک اللہ کے سامنے جا کر اپنی پیشانی کو ٹیک دیں اور ان کے در پر جا کر اڑ جائیں کہ اے اللہ، جب تک تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، جب تک تو ہماری
بگڑی نہیں بنائے گا، جب تک تو ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا، جب تک تو ہمارے کاموں کو نہیں بنائے گا، ہم تیرے در سے ہٹنے والے نہیں ہیں، تیرے در سے دور جانے والے نہیں ہیں۔ اور یہی اعتکاف کا مقصد ہے، یہی اعتکاف کی جان ہے کہ انسان دنیا و مافیہ سے کٹ کر، گھر بار سے کٹ کر اور بیوی بچوں سے کٹ کر، دنیا سے بالکل کٹ کر مسجد کے کونے میں جا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں اور اللہ کو منانے کے لیے بالکل اللہ کے در پر پڑ جائیں کہ اللہ جب تک تو ماننے کا نہیں ہے میں تیرے در سے جانے کا نہیں ہوں۔ یہ اعتکاف کا مقصد ہے، لہذا اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ جو حضرات اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ آپ ان ایسے ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کے درمیان ایسے ویڈیو کو بھیجیں تاکہ وہ اعتکاف کی فضیلتوں کو سن کر جو بے رغبتی، بے توجہی ان کے دلوں میں، ان کے اندر پیدا ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اعتکاف کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور اعتکاف کی فضیلت کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ معتکف کا ہر عمل عبادت شمار ہوتا ہے۔ وہ مسجد میں صرف خاموش بیٹھا رہیں تو بھی عبادت شمار ہوتا ہے، وہ اگر عبادت کریں تو بھی عبادت شمار ہوتا ہے، وہ اگر آرام کریں تو بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اعتکاف کی وجہ سے رمضان کے آخری عشرے کے اندر جو سب سے بڑی رات ہے شب قدر، اس رات کو پانے والا معتکف ہوتا ہے۔ وہ چاہے اس رات کے اندر آرام کر رہا ہو تو بھی اس رات کے اندر وہ عبادت کرنے والا شمار ہوتا ہے کہ جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں عبادت کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، اس رات کو پانے والا، اس رات کی فضیلت کو پانے والا اعتکاف میں بیٹھنے والا ہوتا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھنے کی ترتیب بنائیں، نوجوان بھی بیٹھنے کی کوشش کریں اور اسی طرح بڑے بزرگ حضرات بھی بیٹھنے کی کوشش کریں۔ یہ تھی اعتکاف کی فضیلت کے متعلق چند باتیں۔ اب اعتکاف کے مسائل کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی اعتکاف کے مسائل آپ کے سامنے ویڈیو کے ذریعے سے آتے رہیں گے۔ سب سے پہلی چیز، اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ تو اعتکاف کہتے ہیں کہ دنیا مافیہ سے کٹ کر اعتکاف کی نیت سے ایسی مسجد جہاں جماعت سے 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، جہاں امام اور مؤذن متعین ہو، وہاں انسان اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر میں آخری عشرے میں بیٹھ جائے، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اب اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں فقہا نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی قسم نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ آپ جب بھی مسجد کے اندر جائیں تو اس صورت میں آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، میں مسجد میں جتنی دیر رہوں گا میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ نفل اعتکاف ہے، اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، یہ 1 منٹ کا بھی رہ سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی، 1 دن کا بھی، جتنے دن کا آپ کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ جب مسجد میں ہم داخل ہو، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں اور مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت بھی ہم ہمیشہ کر لیا کریں۔ لہذا اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ نمبر 2، واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ واجب اعتکاف اس اعتکاف کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے اوپر منت مان لے، نظر مان لے کہ اے اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں چند دن کا اعتکاف کروں گا، لہذا اگر وہ کام ہو گیا تو ان دنوں کا اعتکاف کرنا اس بندے کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ یہ اعتکاف واجب کہلاتا ہے۔ ایک تیسرا اعتکاف مسنون اعتکاف، سنت اعتکاف۔ یہ رمضان کے آخر عشرے کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ سنت علی الکفایہ کہلاتا ہے، یعنی گاؤں کے اندر کسی ایک مسجد میں کسی ایک آدمی کا، بستی کے ایک اندر سے ایک آدمی کا اعتکاف کے اندر بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر ایک بندہ بھی مسجد کے اندر اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پورے گاؤں والے تارک سنت کے گنہگار ہوں گے۔ اگر شہر ہیں تو شہر کے ہر محلے کی مسجد کے اندر، محلے کی ایک مسجد کے اندر ایک بندے کا اعتکاف میں بیٹھنا یہ ضروری ہے، سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر ایک بھی بندہ محلے کا مسجد کے اندر اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پورے محلے والے تاریک سنت، سنت کو چھوڑنے کے گنہگار ہوں گے۔ لہذا یہ مسنون اعتکاف ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ واجب اعتکاف اور مسنون اعتکاف، ان کی چند شرائط ہیں جن کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی شرط کہ
وہ اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی مسلمان ہونا چاہیے، لہذا غیر مسلم اگر اعتکاف میں بیٹھے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، عاقل اور بالغ ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے۔ نابالغ کم سن بچہ اگر اعتکاف میں بیٹھے گا تو وہ کیا عبادت کرے گا، لہذا بالغ اور سمجھدار آدمی اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 3، جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر مرد لوگ مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں تو جنابت والے غسل سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر عورتیں اپنے گھر کے کونے میں جو عبادت کے لیے متعین کر رکھا ہے وہاں پر اگر وہ مصنون اعتکاف کر رہی ہیں تو ان کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ سنت اعتکاف کے لیے اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری ہے، بغیر روزے کے اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اگر بغیر روزے کے آپ نے اعتکاف کیا تو یہ سنت اور واجب اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ وہ نفل اعتکاف ہو جائے گا۔ اسی طرح مسنون اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے رمضان کے آخری عشرے کا، اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے تو 20ویں روزے کی غروب آفتاب سے لے کر عید کا چاند دیکھنے تک، عید کا چاند جیسے دکھے گا وقت پورا ہو جائے گا، لہذا 20ویں روزے کو مغرب کی نماز سے پہلے جو حضرات اعتکاف کرنے والے ہیں وہ مسجد میں پہنچ جائیں اور مسجد ہی میں رہیں، اور جب عید کا چاند نکلے تو مسجد سے باہر نکلیں۔ اگر کوئی مغرب کے بعد نماز کے بعد مسجد میں سنت اعتکاف کی نیت سے گیا تو اس کا یہ اعتکاف سنت نہیں ہوگا، اس لیے کہ سنت اعتکاف غروب آفتاب سے، جیسے مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے 20 روزے کو، اس وقت سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند دیکھنے تک اس وقت تک باقی رہتا ہے۔ ہم سنت اعتکاف کے اندر، واجب اعتکاف کے اندر مسجد سے نکلنے کے کیا احکامات ہیں انشاءاللہ اس پر مکمل ایک ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کن ضرورتوں کی بنا پر ہم اعتکاف سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اعتکاف کرنے کی اور اعتکاف کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔